یہ والدین کی نفسیات کے اعتبار سے ہے. جو ماں کو فوقیت دی نا اس کا تو اندازہ آپ یہاں تک لگائیں. میں نے ابھی عرض کیا تھا نا تھوڑی دیر پہلے کہ ماں کی خدمت جو کنٹریبیوشن ہے وہ دودھ پلانے پر ختم نہیں ہوتا. والدین بوڑھے بھی ہو جائیں گے. اور ایک بہت بڑے بیوروکریٹ ہمارے ملک کے, ان کا انٹرویو تھا تو انہوں نے کہا کہ جی اب وہ بیوروکریٹ ہے, بڑے آفیسر ہیں, اور کہتے نہیں میں میٹنگ تھی مری میں جا رہا تھا تو میری والدہ مجھے پوچھتی ہے پتر سویٹر رکھ لے نا. یعنی کہ یہ اس عمر میں پہنچ کر بھی وہ بھی خیال بچوں کا کہ یہ وہاں جا رہا ہے, ٹھنڈ ہوگی, سویٹر ہے کہ نہیں ہے. حالانکہ وہ خود بال بچے دار بھی ہے, اب پڑھا لکھا بھی ہے, سمجھدار ہے, لیکن والدہ کا وہ جو خیال ہے بچے کے بارے میں وہ ساری عمر کنٹینیو کرتا ہے. تو وہاں کیا ہے, یہ کیا ہے کہ بوڑھے باپ کو دیکھنا یہ ثواب ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے جو روایت ہے پرانی, جو ہمیں خط نویسی سکھائی گئی تھی اسکول میں, اس میں جب والد صاحب کو خط لکھا جاتا تو کیا لکھا جاتا, قبلہ و کعبہ. والدہ کو قبلہ و کعبہ نہیں لکھا جاتا. وہ اسی حدیث کی بنیاد پر ہے غالباً کہ جیسے بوڑھے باپ کو خانہ کعبہ کو صرف دیکھنا ثواب ہے, اسی طرح بوڑھے باپ کو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے. والدہ تو سراپا رحمت ہے, وہ اس کی تکلیف جو ہے, اس کی موجودگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک پلیزنٹ ہوتی ہے ہمیشہ. لیکن باپ وہ ٹوکنے سے باز نہیں آتا, ڈانٹنے سے باز نہیں آتا, لہذا اس کی شکل دیکھنے کو جی نہیں چاہتا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کہا کرانے کہ اس کے بھی تم پر بڑے حقوق ہیں, اس نے بھی تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہوا ہے, لہذا بوڑھے باپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے.